میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ یہ واقعہ ایک فسادی عورت کا ہے جس نے اپنا انجام بڑے اچھے طریقے سے پا لیا، اور نہ صرف انجام پایا بلکہ ایک بے انتہا اچھا سبق بھی سیکھا اور سکھایا۔ آخر کیا ہوا اس فسادی عورت کے ساتھ؟ آخر کن جملوں نے اس کی ہی الٹا بازی مار لی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیسے اس فسادی عورت کو اپنی منہ کی کھانی پڑی، آج ہم جانیں گے اسی واقعے کے اندر۔ تو السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو یقیناً سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اسلامک واقعات اور معجزات کو دیکھ سکیں اور اسی سے اپنے لیے سبق کو حاصل کر سکیں اور اپنی آئندہ زندگی میں اسے استعمال بھی کریں۔ یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی۔ خیر، اب ہم اپنے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ زمانے قدیمہ میں ایک جوڑا تھا، نیک جوڑا، یعنی کہ مومن مرد اور مومن عورت۔ وہ شخص تو بڑا نیک تھا، دل دادا تھا، خدا کی بڑی عبادت کرتا تھا، پر وہ عورت دکھاوے کی ہی کہہ لو کہ مسلمان تھی، کیونکہ وہ دوسروں سے بغض رکھتی، لڑائی جھگڑے کرتی اور فساد برپا پکڑنے میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لیکن وہ مومن مرد اس کی ان تمام خامیوں کے باوجود اس سے اپنے رشتے کو اللہ کی رضا کی خاطر نبھاتا چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ زندگی کے ایام یوں ہی کٹ رہے تھے کہ اچانک ایک دن مومن مرد نے اپنی عورت سے کہا کہ اے میری ہمنشین، میں اپنے عزیز گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں، بڑا وقت گزر گیا ہے، ان سے کبھی ملاقات نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے میرا دل اب ذرا اداس رہنے لگا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آنے والے دن پہ انہیں اپنے گھر دعوت پر بلاؤں، اس بہانے ملاقات بھی ہو جائے گی اور اداسی سے دل اچاٹ بھی ہو جائے گا، اور جب ہم سب لوگ مل بیٹھیں گے تو خوشیاں بھی گونج اٹھیں گی اور یوں دل کی اداسی بھی کم ہو جائے گی۔ لیکن وہ عورت تو اپنے شوہر کی ان باتوں کو سن کر ذرا ٹال مٹول کرنے لگی، لیکن وہ مومن مرد بڑی خوشی سے بولا اور کہنے لگا کہ اگر تم اجازت دو تو میں انہیں کل کے کھانے پر بلا لیتا ہوں۔ جس پر بیوی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی ویسے کر لو۔ جس پر شوہر نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں انہیں کل کے لیے گھر بلا ہی لوں گا، اب تم ایسا کرنا کہ کل دوپہر سے پہلے کھانے کو تیار کر لینا، جس کے بعد ہم سب لوگ مل کر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اس کے بعد جب اگلا روز آیا تو وہ مومن مرد اپنے روزانہ کے کام کاج کے لیے نکل گیا، لیکن آج کے دن وہ ذرا جلدی گھر واپس آ گیا، تقریباً 12-1 بجے کے آس پاس، اور آ کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تم نے کھانا تیار کر لیا ہے؟ جس پر وہ بیوی کہنے لگی میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تمہارے گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے تیار کرتی کچھ، اس سے زیادہ بھی مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں، بس وہ بھی تو گھر کے ہی فرد ہیں، گھر کی ہی بات ہے، تو گھر میں جو کچھ بھی بنا ہوا ہے میں ان کو وہی کھلا دوں گی۔ جب مومن مرد نے اپنی بیوی کی یہ بات سنی تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس کو بڑی مایوسی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر تم کھانا نہیں بنانا چاہتی تھی تو تم مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میں انہیں کھانے پر نہ بلاتا، یوں ان کی بے عزتی نہ کرتا۔ جس پر بیوی نخرے دکھاتی ہوئی بولی کہ اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی، وہ تمہارے گھر والے ہی تو ہیں، کیا تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ جو کچھ گھر میں پڑا ہوا ہے میں ان کو دے تو دوں گی، اور اس سے زیادہ میں کیا ہی کر سکتی ہوں؟ آخر گھر کی بات ہو، پھر بھی اس کے ساتھ اتنا سمجھوتا بھی نہ کر سکے تو ایسے گھر والے کہلانے کے لائق نہیں ہوتے۔ جس پر شوہر کا دل بڑا اداس ہوا، چنانچہ وہ بنا کچھ کہے چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ ابھی اس واقعے کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک سے
دروازے پر دستک ہوئی، جس پر بیوی نے جب دروازہ کھلا تو وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوئی، کیونکہ دروازے کے دوسری جانب اس کے اپنے گھر والے کھڑے تھے جن کی وہ بیٹی تھی۔ خیر، یہ منظر دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوئی اور انہیں اندر آنے کا کہنے لگی۔ اب تو گھر پہ تو کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، جس پر ان کے گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، تمہارا شوہر کدھر گیا ہے؟ اور وہ کہنے لگی وہ ذرا کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، جس پر اس کے گھر والے شفیق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے کہ اس نے تو ہمیں ابھی کل کے دن ہی کھانے پر بلایا تھا، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہمارا داماد ہمیں دعوت نامہ دے کر خود گھر سے غائب ہو جائے؟ یقیناً کچھ ہوا ضرور ہوگا۔ جس پر بیوی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہیں ذرا ضروری کام آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اندر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے شوہر کو فون کر کر کہنے لگی کہ آخر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ نے دعوت نامہ میرے گھر والوں کو دیا ہے؟ جس پر اس کا شوہر کہنے لگا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارے گھر والے ہوں یا میرے گھر والے، اس سے تو بس تمہاری نیت کا مجھے پتہ چلا ہے۔ جس پر بیوی اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ گھر میں کچھ اچھا کھانے کو نہیں بنا ہوا، اسی لیے وہ شخص کوئی تیار شدہ چیز باہر سے لے آئے، لیکن اس نے کہا کہ وہ گھر سے ابھی بے انتہا دور ہے، تو یہ تو گھر کا ہی معاملہ ہے، تمہارے گھر والے تو ہے اور تمہارے لیے اتنا تو سمجھوتا کر ہی لیں گے، تو گھر میں جو کچھ پڑا ہے انہیں وہی کھلا دو، میرا آنا ابھی ممکن نہیں۔ اب کہ عورت کو سمجھ آ چکی تھی کہ وہ اس کے گھر والوں کے ساتھ آخر کیا کر رہی تھی، اور اپنے گھر والوں کو دیکھ کر یہ منظر کیسے اس پر ہی الٹا پڑ گیا۔ خیر، وہ عورت اپنے سبق کو پہنچ چکی تھی اور منہ کی کھا چکی تھی، چنانچہ اس نے سبق حاصل کر لیا کہ کسی کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، خواہ مخواہ گھر اپنے والے ہوں یا اپنے شوہر کے، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ بس ہر وقت اللہ کو شکر ادا کیا کرو، دوسروں میں کمیاں نہ نکالا کرو، فساد نہ برپا کیا کرو، کیونکہ یہی عمل اللہ کو بے حد پسند ہے، ورنہ ایسا ہوگا کہ آپ کو بھی اسی عورت کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی۔ لہٰذا اس واقعے سے ریلیٹڈ آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں بیان کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی ایمان میں خدا حافظ۔